السلام علیکم ناظرین، آپ کو وائس ورثہ پہ بہت بہت خوش آمدید۔ آج کی اس ایپیسوڈ کے لیے ہم پہنچے ہیں لاہور کے علاقے کوٹ خواجہ سعید کے اندر، اور اس ایپیسوڈ کے اندر ہم کور کریں گے مہاراجہ شیر سنگھ کی سمادھی اور اس سے منسلک پارا دری کو۔ اب اس ایپیسوڈ کے اندر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ مہاراجہ شیر سنگھ کون تھے، ان کا کیا انفلوئنس تھا، اور سکھ دور کے اندر کیا وہ حالات تھے جس کے اندر مہاراجہ شیر سنگھ کی زندگی گزری، وہ کیسے مہاراجہ بنے اور ان کا کیسے انتقال ہوا، اور کیسے یہ سمادھی اور یہ پارا دری جو ہے ان کی آخری آرام گاہ بنی۔ تو اس ایپیسوڈ کے اندر ہم ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں کہ مہاراجہ شیر سنگھ کون تھے اور مہاراجہ شیر سنگھ کیسے جو ہے وہ اتنے سگنیفیکنٹ ایک آدمی بن گئے، تو سب سے پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ مہاراجہ شیر سنگھ کی پیدائش سن 1807 کے اندر گجرانوالہ میں ہوئی تھی، اور وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے تھے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ پورے پنجاب کے جو خطے کے پہلے متفقہ سکھ حکمران تھے، آپ یہ سمجھ لیجیے۔ اس سے پہلے جو دور چل رہا تھا اس کے اندر بہت ساری مختلف مثلیں تھیں پنجاب کے اندر۔ جب مغلیہ دور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اپنی پاور انہوں نے لوز کی، اور درانی امپائر کے یہاں سے جانے کے بعد، اور پھر اس کے بعد مرٹھے بھی کچھ عرصے کے لیے پنجاب کے کچھ خطوں پہ قابض ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے سکھ مثلوں کا دور آیا، جس کے اندر مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر پورا پنجاب جو ہے وہ بٹ چکا تھا، اور اس ٹائم کے اوپر جو ہے ایک بہت ینگ لیڈر جو ہے وہ ابھرتا ہے گجرانوالہ سے ہی، اس کا نام ہے رنجیت سنگھ، اور وہ پھر پورے پنجاب کا حکمران بن جاتا ہے۔ تو اس کے گھر کے اندر پیدائش ہوتی ہے مہاراجہ شیر سنگھ کی۔ مہاراجہ شیر سنگھ کی پیدائش 1807 کے اندر ہوئی تھی گجرانوالہ میں، اور بہت ہی کم عمری کے اندر جو ہے ان کے اوپر ان کے والد صاحب نے بہت زیادہ اعتماد شو کرنا شروع کر دیا تھا۔ تقریباً صرف 13 سال کی عمر کے اندر ان کی کمان میں جو ہے وہ فوج دے دی گئی تھی، اور انہیں ملٹری اور مختلف جو سول اس ٹائم کے اعزازات سے ان کے ساتھ نواز دیا گیا تھا، اور وہیں سے جو ہے ان کا سفر ایک آرمی مین کے طور پہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ شیر سنگھ اپنے دور کے چند سب سے خوبصورت ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ ان کی مثالیں ایسے دی جاتی ہیں کہ وہ بہت ہی چوڑی چھاتی والے، ایک نہایت گبرو جوان والی امیج جو ہے ان کی تاریخی ہمیں ریکارڈز کے اندر ملتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ کافی زیادہ امپیکٹفل تھی، اور اسی امپیکٹفل پرسنالٹی کی وجہ سے بالآخر وہ مہاراجہ بنے تھے پنجاب کے۔ اور اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ مہاراجہ بننے کی ڈائریکٹ لائن کے اندر نہیں تھے، کیونکہ جو مہاراجہ کا جو منصب تھا وہ رنجیت سنگھ کے دوسرے بیٹے کھڑک سنگھ کے پاس چلا گیا تھا، اور آگے کھڑک سنگھ کے بیٹے جو تھے نونہال سنگھ ان کے پاس گیا تھا۔ تو وہ اس آپ نس کے اندر سمجھ لیجیے، یا اس ہیریٹیج، اس لائن کے اندر جاری تھی مہاراجہ کی جو گدی تھی۔ لیکن اپنی وجاہت اور اپنا جو رسپیکٹ اور جو پرسنالٹی کا اورا تھا، مختلف سرکمسٹانسز کے چلتے ہوئے بالآخر جو ہے وہ مہاراجہ کی گدی ان کے پاس پہنچ گئی۔ اگر ہم بات کر لیں مہاراجہ شیر سنگھ کی مزید ان کے کیریکٹر کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ، تو ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ مہاراجہ شیر سنگھ کافی ماڈرن قسم کے آدمی تھے اپنے زمانے کے حوالے سے، اور وہ کافی زیادہ شوقین تھے یورپین پریکٹسز کے اور یورپین پاس ٹائمز کے۔ تو وہ اپنے کورٹ کے اندر بڑی کم عمری سے ہی کچھ یورپین ہیبٹس جو اس زمانے میں کافی زیادہ ان کے عمرہ کے اندر، یورپین عمرہ کے اندر پائی جاتی تھی، ان سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اور اس زمانے میں پنجاب کے اندر بہت سارے یورپین آفیشلز جو تھے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ آفیشلی جو ہے ان کے کورٹ میں انہیں سرو کر رہے تھے، تو وہاں سے جو ہے انہوں نے کافی ساری چیزیں سیکھیں، اور وہ انہیں امپلیمنٹ بھی کرتے تھے، ان کے شوق بھی کچھ ویسے تھے۔ لیکن اگر ہم بات کریں ان کے پروفیشنل کریئر کی، تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی امپیکٹ ان کی ذاتی شخصیت کا نہیں آتا، یا ان کے ذاتی پاس ٹائم کا جو ہے وہ نہیں آتا۔ اور مہاراجہ شیر سنگھ ایک نہایت ہی رسپانسبل آفیسر کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، اور ان کی جو پہلی اپوائنٹمنٹ تھی، جو پہلی میجر اپوائنٹمنٹ تھی، وہ آتی ہے سن 1831 کے اندر، جب جو مہاراجہ شیر سنگھ ہیں ان کی عمر ابھی صرف محض تقریباً 23-24 سال تھی، اور اس ٹائم پہ انہیں اپوائنٹ کیا گیا کشمیر کے گورنر کے طور پہ، اور انہوں نے کشمیر کے اندر جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سرو بھی کیا اپنے امپائر کو، اور اپنی جو بھی کنگڈم کی ذمہ داریاں تھیں وہ بڑے اچھے طریقے سے نبھائیں کراؤن کے لیے وہاں پر، اور 3 سال تک جو ہے وہ کشمیر کے اندر سرو کرتے رہے مہاراجہ شیر سنگھ۔ اس کے بعد انہیں اپوائنٹ کر دیا گیا یہاں لاہور کے اندر سن 1834 کے اندر، اور سن 1834 کے اندر ہی مہاراجہ شیر سنگھ، جو کہ اس ٹائم پہ صرف شیر سنگھ تھے،
ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ اس وقت کی آئی جب انہوں نے 1834 کے اندر پشاور کا علاقہ جو ہے وہ فتح کیا اور وہاں پہ جو افغان حکومت تھی اس کو ختم کر کے سکھ امپائر کی جو ریجز ہیں وہ انہوں نے پشاور تک اور کے پی کے کچھ علاقوں تک پھیلا دی. تو یہاں پر جو ہے اب بہت زیادہ رسپیکٹ ان کی بننا شروع ہو گئی تھی سکھ امپائر کے اندر, اور ان کو کافی رسپیکٹ کی نظر سے ان کے اپنے سپاہی اور جو دیگر آفیشلس تھے سکھ دور کے وہ انہیں بڑی رسپیکٹ کی نظر سے دیکھنا شروع ہو گئے تھے, اور ان کی اس طرح کی امیج بن چکی تھی کہ شیر سنگھ جو ہیں وہ ایک بہادر آدمی ہے اور شیر سنگھ ایک قابل شخص ہیں. اور پھر اسی طرح سے جو ہے ان کا کیریکٹر جو ہے وہ بلڈ ہوتا رہا, ان کی جو ویلیو تھی ایز اے پرسن, ایز این آفیشیل, ایز اے ملٹری لیڈر وہ بڑھتی گئی. اور بالآخر آیا سن 1841 یا سن 1840 کا بالکل اینڈ جب شیر سنگھ جو ہے بالآخر مہاراجہ شیر سنگھ بن جاتے ہیں. اور اب ہم آپ کو اس کہانی کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ سکھ امپائر کے اندر چل رہی تھی, جس کی وجہ سے سن 1840 کے ختم ہوتے ہوتے جو ہے شیر سنگھ کی مہاراجہ بننے کی باری آ گئی, باوجود اس کے کہ وہ ڈائریکٹ جو لینیج تھی یا جو گدی کی لائن تھی اس کے اندر موجود نہیں تھے. تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ پنجاب کے بہت ہی عظیم حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات ہو جاتی ہے سن 1839 کے اندر, اور اس کے بعد جو ہے پنجاب کے مہاراجہ بنتے ہیں ان کے بیٹے کھڑک سنگھ. اور کھڑک سنگھ کی جو حکمرانی کا دور ہے وہ بڑا ہی لمیٹڈ تھا, اور کھڑک سنگھ کے بارے میں جو رائے تھی لوگوں کی باوجود اس کے کہ ان کے بارے میں ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں, جس کا مطلب یہ تھا کہ کھڑک سنگھ ایک بہت ہی ٹیررائزنگ قسم کی پرسنالٹی تھے, لیکن ایسا اصل میں تھا نہیں کچھ خاص. کھڑک سنگھ جو ہسٹوریکل ریکارڈز کے مطابق ایک بہت ہی زیادہ انکیپیبل حکمران تھے, اور جو ان کے اندرونی جتنے بھی لوگ تھے, آفیسرز تھے یا جو دیگر انفلوئنشل لوگ تھے وہ اس سے بالکل بھی خوش نہیں تھے. تو کچھ ہی مہینوں بعد جو ہے انہیں سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ان کے بہت ہی ینگ بیٹے نونہال سنگھ کو یا کنور نونہال سنگھ کو جو ہے وہ مہاراجہ بنایا جاتا ہے پنجاب کا. لیکن ایک بڑے ہی انٹرسٹنگ اور عجیب و غریب سرکمسٹانسز کے اندر دونوں کھڑک سنگھ اور نونہال سنگھ کی اموات ہو جاتی ہیں آگے پیچھے تقریباً 1-2 دن کے وقفے کے اندر. تو یہ جانتے ہیں کہ کیسے یہ واقعہ پیش آیا اور کس طریقے سے پنجاب کے 2 حکمران ایک ہی دن ایک ہی وقت کے اندر جو ہے وہ انتقال کر گئے. تو جی اب ہم سکھ دور کے اندر جس دور پہ موجود ہیں وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کھڑک سنگھ اور نونہال سنگھ کی بڑی پراسرار طور پر آگے پیچھے جو ہم بات ہوئی تھی ان کے اوپر. تو ہوا کچھ ایسے تھا کہ کھڑک سنگھ کو جب بادشاہت سے یا گدی سے ہٹا دیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ کافی عرصہ جو ہے وہ ساتھ ہی رہے نونہال سنگھ کے, لیکن پھر ان کی بیماری سے جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی, اور اس کے بعد نونہال سنگھ نے جو ہے ان کی آخری رسومات ادا کی. اور جب وہ ان کی کریمیشن سے یا جب ان کی جو باڈی تھی اس کو جلایا گیا, اس کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے تو لاہور کے قلعے کے اندر ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا. ہوا کچھ اس طریقے سے کہ شیر سنگھ ایک پویلین کے نیچے سے گزر رہے تھے اور ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بھاری پتھر جو ہے وہ گر گیا, اور اس سے ان کے ہیڈ انجریز آئیں کافی زیادہ, اور اس کے کچھ دن بعد تک جو ہے وہ کچھ ٹائم بعد تک وہ زندہ رہے اور ہوش میں تھے. لیکن کچھ ہسٹوریکل اکاؤنٹس کے مطابق اس قدر گروسم ڈسکرپشن تھی کہ ان کا دماغ جو ہے وہ باہر آ چکا تھا اور وہ باقاعدہ اس طرح سے جو ہے وہ نکل رہا تھا, اور پھر کچھ دیر بعد جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا, لیکن وہ ہوش میں تھے کچھ ٹائم بعد تک. اب اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ بڑے عجیب طریقہ ہے کسی کے دنیا سے چلے جانے کا, اس میں یہ تو پراسرار بات ہے ہی, لیکن کئی ہسٹوریکل اکاؤنٹس کے مطابق جو ہے یہ کوئی ایکسیڈنٹل چیز نہیں تھی, پتھر ان کے اوپر خود بخود نہیں گرا تھا بلکہ کسی نے گرایا تھا. اور بہت سارے اس کے بارے میں آراء موجود ہیں کہ یہ کیسے ہوا, کس نے کیا, لیکن جو ایک آپ اسے کہہ لیجئے کہ ایک ریفرنس ہے ہسٹری میں وہ یہ ہے کہ پنجاب میں اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ 2-3 بڑی فورسز جو ہے وہ عمل درآمد کر رہی تھیں اپنی طاقت کا, اور کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے جو ہے وہ کراؤن چھین لیں.
تو ان میں سے کسی نے یہ کام کیا ہوگا اور اس نے کہا کہ اگر کھڑک سنگھ کا انتقال ہو ہی گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نونہال سنگھ کو بھی دنیا سے فارغ کیا جائے. اور اس طریقے سے جو ہے سن 1840 کے بالکل آخر کے اندر جو ہے دونوں کھڑک سنگھ اور نونہال سنگھ کا انتقال ہو جاتا ہے. اور اب ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے پنجاب کی پاور کے اندر اور کوئی راجہ مہاراجہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو مختلف گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. لیکن اس موقع پہ لاہور پہنچتے ہیں شیر سنگھ. اور شیر سنگھ جس طرح آپ کو پہلے شروع میں بھی بتایا, ان کی بہت اچھی گڈ ول تھی, بہت اچھی پرسنالٹی تھی اور ایک اورا تھا ان کی پرسنالٹی کا, کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ جیسے ہی لاہور آئے تو انہوں نے یونیفائی کر لیا سارے لوگوں کو جتنے بھی انفلوئنشل تھے اس ٹائم پہ سکھ طور کے, اور اپنی جو پاور ہے اس کو مستحکم کر لیا. اور جنوری 1841 کے اندر انہوں نے فارملی چارج دیا اور 27 جنوری کو جو ہے ان کی تلک سیریمنی جو ہے, یا جسے آپ کہہ لیجیے کہ کورونیشن سیریمنی جس کے اندر ان کو تاج جو ہے پہنایا گیا, وہ 27 جنوری سن 1841 کو ہوا. اور سن 1841 میں جب شیر سنگھ مہاراجہ بن گئے اس کے بعد انہوں نے کافی زیادہ آپ جس سے کہہ سکتے ہیں مصلحت کا مظاہرہ کیا, اور انہوں نے اپنے فوجیوں کو اس بات کی انسٹرکشنز دیں کہ جو بھی ان کے مخالف لوگ تھے لاہور میں اس ٹائم پہ, ان کے خلاف کوئی ظلم نہیں ہوگا, کوئی جبر نہیں ہوگا, ان کو مارا نہیں جائے گا. اور بڑی سختی سے انہوں نے تنبیہ کی اپنے سپاہیوں کو کہ وہ کسی قسم کا جو ہے وہ لوٹ مار نہیں کریں گے, لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے, لوگوں کی املاک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور ایسا ہو رہا تھا. لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ سکھ امپائر کے اندر پیسوں کی اس ٹائم پہ بڑی کمی تھی, اور جو سپاہی ہیں ان کو صحیح طریقے سے پیمنٹ نہیں ہو سکی. اور جب سپاہیوں کو صحیح طریقے سے پیمنٹ نہیں ہوئی تو سپاہیوں نے جو ہے وہ ہلہ بولنا شروع کر دیا لوگوں کے اوپر, اور لوٹ مار بھی ہوئی اس کے بعد پھر لاہور میں. اور یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ پنجاب کی تاریخ کا. اور تقریباً جو 2 سال 1841 سے لے کے سن 1843 تک جب تک مہاراجہ شیر سنگھ کی حکومت رہی ہے, وہ کافی زیادہ ٹرموائل کے اندر ہی رہا اس ٹائم پہ جو حکومت تھی پورے پنجاب کی, کیونکہ پنجاب کے بارڈرز پر اس ٹائم پر انگریز آن پہنچے تھے, اور ہر گزرتے سال کے ساتھ جو ہے انگریز اپنی جو ٹیریٹری ہے وہ بڑھاتے جا رہے تھے. سن 1843 کے اندر انگریزوں نے سندھ پہ بھی قبضہ کر لیا تھا, اور فیروز پور اس زمانے میں سکھ جو پنجاب کنگڈم تھا اس کے اور انگریزوں کا جو ادھر اس طرف کنگڈم تھا ہندوستان کا, اس کے بیچ میں جو ہے وہ ادھر بارڈر تھا, تو ادھر بھی وہ پش کر رہے تھے اپنی جو فورسز ہیں ان کو. اور اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے اندرونی خلفشار بھی کافی زیادہ بڑھ چکا تھا, اور سن 1843 کے آتے آتے حالات کافی زیادہ خراب ہو چکے تھے. تو ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. بریک سے واپس آ کے ہم اس کہانی کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مہاراجہ شیر سنگھ کی, ان سے منسلک جو بارادری کوٹ خواجہ سعید کے علاقے میں موجود ہے, اور جو ہے ان کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں. اب اس کہانی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. اور ایسے ہی سن 1843 کی ایک شام کو مہاراجہ شیر سنگھ جو ہے وہ اسی بارادری کے پاس موجود تھے, اور وہ کچھ پریکٹس کر رہے تھے اپنی بندوق کے ساتھ, اور ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بیٹے بھی موجود تھے ایک. تو بندوق انہیں ایک دی گئی. اب یہاں پر جو ہے وہ کانسپریسی شروع ہوتی ہے کہ جو ان کے مرڈرز تھے انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا تھا یہاں پر اس ٹائم پہ, کہ انہوں نے ایک ایسی بندوق دی انہیں جسے جب مہاراجہ نے چلانے کی کوشش کی
تو وہ جو ہے اس بندوق میں کوئی گڑبڑ ہوئی اور پھر جو ہے وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا اسی بندوق کے ساتھ فائرنگ کے انسیڈنٹ میں، اور کئی گولیاں جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے جو ہے وہ چلائی گئیں، اور اس کے اندر بہت بروٹلی جو ہے شیر سنگھ کو اور ان کے بیٹے کو جو ہے وہ مروا دیا گیا۔ اور اس کے پیچھے جو ہے ہاتھ جو بتایا جاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے سندھیا والا جو گروپ تھا اس ٹائم پر سکھوں کا، اس کا بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ وائے کر رہے تھے کہ اپنی پاور جو ہے وہ لے لیں۔ اب ایک طرف جو تھے وہ سکھ سندھیا والا تھے جو مہاراجہ شیر سنگھ سے حکومت چھیننا چاہتے تھے، اور دوسری طرف جو تھے وہ ڈوگرا ہندو تھے جو پنجاب کے اندر پاور لینا چاہ رہے تھے۔ اور اسی سارے اسٹرگل کے اندر جو ہے وہ مہاراجہ شیر سنگھ کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے جو آگے سکسیسر تھے ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بادشاہت سکھ دور کی وہ ایک بڑے ہی ایک عجیب و غریب دور میں چلی جاتی ہے، اور جو آخری سکھ بادشاہ یا مہاراجہ تھے پنجاب کے، ان کا نام تھا دلیپ سنگھ، جو کہ ایک بہت چھوٹے بچے تھے، اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ انگریزوں کے پپٹ کے طور پہ ہی رہے جب تک یہاں پہ رہے، پھر وہ انگلینڈ چلے گئے اور وہ انگلینڈ میں ہی وفات پائی انہوں نے۔ اور جب ان کی وفات ہوئی مہاراجہ شیر سنگھ کی، اگر ہم واپس اپنی سٹوری کے اوپر آئیں تو ان کی جو استھیاں تھیں یا جو ان کے ریمینز تھے کریمیشن کے بعد، وہ اس بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ رکھوائے گئے تھے، اور یہ جو ہے ان کی سمادھی ہے جو کہ اس بارہ دری کے بالکل سامنے موجود ہے جہاں سے ہم ابھی چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو آئیے ایک نظر آپ کو اس سمادھی کے اوپر بھی ڈلوا دیتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس سمادھی کے اندر جائیں، میں ایک دفعہ یہ بتانا چاہوں گا اپنے ویورز کے لیے کہ سمادھی ہوتی کیا ہے۔ تو سمادھی بیسکلی وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر کسی بھی شخص کے ریمینز جو کہ ان کی کریمیشن کے بعد یا جب ان کی جو باڈی ہے اس کو جلا دیا جاتا ہے تو ان کے کچھ ریمینز جو ہیں کسی جگہ پر رکھے جاتے ہیں، آپ اس کو ایکویولنٹ سمجھ لیجیے کسی مقبرے کے یا کسی مزار کے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مہاراجہ شیر سنگھ کی اور ان کی بیوی اور کچھ اور رانیوں کی جو ہے سمادھی اس بلڈنگ کے اندر رکھوائی گئی تھی۔ یہ بہت چھوٹی سی بلڈنگ ہے، اور اس کا اگر ہم شیپ دیکھیں تو وہ آکٹیگنل ہے، یعنی 8 کونوں والی شیپ ہے اس کی، اور اس کے سامنے اگر ہم دیکھیں تو ٹریڈ مارک جو اسکیم سکھ آرکیٹیکچر کی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے پلرز ہیں جو کہ نمائشی یہاں سامنے بنائے جاتے تھے، اور اس کے بیچ میں آرچ ہے، اور یہاں بیچ میں ایک دروازہ لگا ہوا ہے جو کہ بعد میں کسی ٹائم پر جو ہے وہ انسٹال کیا گیا۔ اس کے اندر جیسے ہی ہم جاتے ہیں سمادھی کے تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اس سمادھی کے اندر آج کی تاریخ پہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے جس کی اس عمارت کے اندر جو ہے وہ ایک زمانے میں مختلف لوگوں کی، جن کے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہاں پہ سمادھیاں تھیں، اور مختلف یہاں پر جس طرح وہ ایک نمائشی آپ سمجھ لیجئے قبر کہہ لیجئے، کوئی ایک اسٹرکچر ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ رکھی جاتی تھیں وہ سمادھیاں، تو وہ یہاں سے انفارچونیٹلی ہٹ گئی ہیں۔ آپ یہاں پر اگر دیکھیں گے تو یہاں پر کئی جگہ پہ جو ہے وہ کچھ آرٹ ورک کے نشانات آپ کو ملیں گے، جس کے اندر یہ پورا جس کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا گیا تھا اندر سے بھی اور باہر سے بھی، لیکن وہ بھی انفارچونیٹلی آج یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اور یہ کمرہ جو ہے وہ کرنٹلی یہاں کا جو سٹاف ہے وہ ایز اے اسٹور روم یوز کرتا ہے، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ اس طرف سامان پڑا ہوا کافی سارا۔ اور اگر ہم اندر سے بھی دیکھیں تو وہی 8 کونے 8 سائڈیں جو ہیں یہاں پہ اندر بھی موجود ہیں، اور اندر والی سائڈس پہ جو ہے وہ آرچز بنائی گئی ہیں اس طرح کی، جن کے اندر بھی جو ہے وہ ڈیکوریشن بھی تھی ایک زمانے میں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ابینڈن ہو گئی سکھ امپائر کے ختم ہونے کے بعد بلڈنگز دونوں، اور یہ ڈکے کے اندر جانا شروع ہو گئی۔ لیکن اصل جو بہت بڑا نقصان ہوا وہ سن 1992 کے اندر ہوا، جب انڈیا کے اندر ایودھیا شہر کے اندر بابری مسجد کا واقعہ پیش آیا، اور اس کی ریٹیلیشن کے اندر پاکستان کے اندر بہت ساری سکھوں، ہندوؤں اور جین مذہب سے تعلق رکھنے والی جو مذہبی سائٹس تھیں یا جو ان سے تعلق ان مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے منسلک سائٹس تھیں، ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا۔ تو یہ جو عمارات ہیں دونوں، یہ والی بھی سمادھی بھی اور جو اس طرف بارہ دری موجود ہے وہ بھی اس کے اندر کافی برے طریقے سے جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی تھی۔ سن 1992 کے اندر جو ڈیمیج ہوا تھا اس کے بعد یہ عمارت جو آلریڈی ابینڈن ہو چکی تھی کافی حد تک، وہ بالکل ہی ڈس ریپیئر اور بالکل ہی نگلیکٹ کے اندر چلی گئی، اور یہاں پر جو ہے وہ کافی برے حالات تھے اگلے کئی سالوں تک، اور اس قدر برے حالات ہوئے تھے اس 1992 کی ڈسٹرکشن کے اندر کہ آپ میرے پیچھے جو بارہ دری دیکھ رہے ہیں اور اس کے سامنے جو آرٹ ورک آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ برباد ہو چکا تھا 1992 کے بعد، اور سن 2010 کے اندر جو ہے
اس پورے ایریا کے اوپر جو ہے دوبارہ ریسٹوریشن کا جو پروسیس ہے اس کا آغاز کیا گیا تھا، اور اس کے اندر پھر یہ جو سارا فساد آپ کو سامنے باہر نظر آ رہا ہے، اس کی سامنے سائڈ جو بارادری کی ہے اس کو دوبارہ سے پینٹ کیا گیا تھا، اور اس کی بیک سائڈ پہ بھی جو پینٹنگ ہوئی ہوئی ہے وہ بھی جو ہے بعد میں کروائی گئی ہے، یہ اوریجنل پینٹ ورک نہیں ہے. موسٹ آف اٹ از ڈن in the restoration efforts that was conducted between 2010 and 2016. تو یہ ایک طرح سے ایک اچھی بات بھی ہے، خوش آئند بات بھی ہے کہ اس سائٹ کے اوپر جو ہے وہ اتنی ریسٹوریشن کی گئی، اتھارٹیز نے کافی زیادہ ایفرٹ لگائی. اس کے بعد یہ ایک طرح سے افسوسناک بات بھی ہے کہ ان دا فرسٹ پلیس ایسا ہوا کیوں کہ ہم لوگوں نے اپنا ہی ہیریٹیج جو ہے وہ خود تباہ و برباد کر لیا. اس کے ریزنز جو ہے وہ کافی زیادہ کمپلیکس ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ کیسے پاکستان کے اندر حالات کافی جلدی جو ہے وہ بوائل ہو جاتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ اپنا غصہ پھر مختلف چیزوں کے اوپر نکالتے ہیں. کبھی موٹر سائیکلیں چلا دیتے ہیں، کبھی دکانیں چلا دیتے ہیں، کبھی باری ہیریٹیج سائٹس کی آ جاتی ہے. تو جو غم و غصہ نکلتا ہے وہ بڑے انہیلدی طریقے میں نکلتا ہے. لیکن خوش آئند بات یہ ہے آج کے دور میں کہ اب جو ہے اس پورے جو کمپلیکس ہے اس کو بہت حد تک جو ہے وہ سیکیور کر دیا گیا ہے. وہ جو بارادری ہے اور یہ جو سمادھی ہے، اور اس کے علاوہ بیچ میں ایک مزار بھی موجود ہے جو کہ ایک صوفی بزرگ بلاول قادری کے نام سے منسوب ہے، اسی لیے اس علاقے کو یا اس کمپلیکس کو جو ہے وہ بلاول قادری کا دربار بھی کہا جاتا ہے. ان سب کے ارد گرد جو ہے وہ جنگلہ لگا دیا گیا ہے، اور بڑی اس کی چار دیواری ایک طرح سے کر دی گئی ہے، اور اندر ایک نہایت خوبصورت گراؤنڈ ہے جس کے اندر ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں فاؤنٹین وغیرہ بھی بنایا گیا ہے. تو یہ ایک نہایت خوش آئند بات ہے. ابھی اس کی جو ریسٹوریشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. اس کی اندر والی سائڈ پہ جو ہے وہ کافی زیادہ ابھی فرسکو کا پورا کام جو اندر والی سائڈ پہ ہونا ہے بارادری کے، اور اس سمادھی کے باہر جو کام ہونا ہے، اس سمادھی کے اندر جو کام ہونا ہے وہ ابھی باقی ہے، جس کے بارے میں ابھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کب شروع ہوگا، لیکن وہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے پلانز کے اندر موجود ہے. تو اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی آرکیٹیکچر کی اور آرٹ ورک کی جو کہ اس عمارت کے اوپر موجود ہے، جو بارادری میرے پیچھے موجود ہے اس کی. اگر ہم اس کی اسکیم کے بارے میں بات کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس کے سامنے والی سائڈ پر 3 جو ہے آرچز وہ بیچ والے ایریا کے اندر ہیں، اور اس کے سائڈ پہ 2 آرچز جو ہے وہ دونوں طرف موجود ہیں. یہ جو ہے ایک جو ڈیزائن اسکیم ہے یہ سکھ دور کے اندر یا جو سکھ انسپائر جو بھی بلڈنگز رہی ہیں ان کے اندر یہ اکثر یوز کیا جاتا تھا. اور اس کے اپوزٹ سائڈ کے اوپر جو ہے اسی طرح کورسپونڈنگ 3 آرچز اس کے پیچھے ہیں اور 2 آرچز جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں. اب جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو اس کے اوپر آرٹ ورک ہوا ہے جتنا بھی ہے وہ اوریجنل نہیں ہے، وہ توڑ دیا گیا تھا، کچھ ڈکے ہو گیا تھا، اور کچھ جو ہے وہ ہجوم نے یا جو بھی مابس تھے انہوں نے جو ہے وہ خراب کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا. اب یہ جو ہے یہ ریسٹوریشن کا عمل 2016 کے اندر جو ہے وہ ختم ہوا تھا، اور اس کے اندر جو ہے یہ پورا جو سامنے آپ کو فرسکو ورک نظر آ رہا ہے یہ اسی ٹائم کے اوپر کیا گیا ہے. اب یہ جو فرسکو ورک ہے یہ اوتھینٹک جو سکھ آرکیٹیکچر کے اندر استعمال ہو رہا تھا کام اس سے کافی قریب ہے. جو کلر پیلٹس اس کے اندر یوز کیے گئے ہیں خاص طور پر ریڈ، گرین اور جو یلو کا جو ایک مکسچر ہے اس کے اندر وہ بھی کافی زیادہ کامن تھا. تو یہ کافی اچھی ایک اس کی اوتھینٹک جو ہے وہ ریسٹوریشن ایک ایفرٹ کی گئی ہے. ایک تھوڑا سا یہاں پر فرق صرف یہ ہے کہ اس سائڈ والی پہ جو ہے وہ وائٹ رنگ کا کیا گیا ہے، یا پھر جو ہے وہ بعد میں کیا گیا ہے اور وہ ڈسکلر نہیں ہوا ابھی تک، اور یہ والا ڈسکلر ہو چکا ہے. سو یہ جو چیز ہے یہ کنفرم کی جانی چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیوں ڈسپیرٹی کیوں ہے کلر کے بیچ میں. تو یہ ایک اس میں تھوڑا سا وہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس کے سامنے دیکھیں گے تو اس کی آرچز کے ساتھ ساتھ جو ہم نے سمادھی کے اوپر بھی دیکھا تھا جو چھوٹے نمائشی پلرز ہیں وہ جو ہے آپ کو نظر آئیں گے یہاں پہ ہر جگہ جتنی بھی آرچز ہیں ان کی سائڈ پہ، اور آرچز جو ہیں وہ سیمی سرکلز کے اندر جو ہے اوپر جا رہی ہیں. اور آرٹ ورک کی اگر ہم بات کر لیں تو اس کے اندر فلورل ڈیزائنز جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ یوز کیے گئے ہیں. موسٹلی میجر جو ہے وہ فلورل ڈیزائن ہی ہیں، وازز ہیں، پھل ہیں، پودے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈپکٹ کی گئی ہیں اس کے اوپر. اور اگر ہم اس کے اوپر دیکھ لیں تو جو اس کا شیڈ ہے بیچ میں اس کے اوپر جو ہے وہاں پر ہمیں اس کی وہ جو باؤنڈری چھت کی نظر آ رہی ہے جسے بنی بھی کہتے ہیں. تو اس بنی کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا چھوٹا چھوٹا جو ہے وہ ابھرا ہوا کام ہوا ہے جو کہ بیچ میں موجود ہے، سائڈس پہ سے وہ جو ہے اتر چکا ہے، برباد ہو چکا ہے. تو یہ پروبیبلی یہ یہاں سے جو ہے ادھر تک پوری سائڈ پہ اور پیچھے تک جو ہے یہی جو ابھرا ہوا ڈیزائن ہے آپ کو نظر آتا اس کی گلوری ڈیز کے اندر.
تو اب ہم اس بارادری کے اسٹرکچر کے اندر سے بھی ایک دفعہ اس کے آرکیٹیکچر کو ذرا غور سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا اسکیم جو ہے وہ یوز ہوئی ہے. تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم باہر سے اندر آتے ہی ایک بہت بڑے ہال کے اندر آ چکے ہیں, اور اس ہال کے اندر جس طرح سے باہر اس طرف جو تھے 7 دروازے موجود تھے, اسی طرح جو ہے وہ اندر والی سائڈ کے اندر جب ہم آئے ہیں تو اس سائڈ پہ ایک کمرہ ہے اور اس سائڈ پہ بھی ایک کمرہ ہے. تو جو 2 بالکل ایکسٹریم والے دروازے ہیں وہ اس طرف کھل رہے ہیں, جبکہ باقی جو سینٹر کے اندر دروازے تھے وہ اس ہال کے اندر کھل رہے ہیں. اور اس ہال کے آگے بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی طریقے سے اور دروازے ہیں, اور اس کے آگے بھی آپ کو کمرے نظر آ رہے ہوں گے. تو ان ٹوٹل جو ہے یہ 3 کمرے ہیں, 3 سیٹس ہیں, 3 سیٹس کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے یہ پورا جو اسٹرکچر ہے. اور بالکل سیمیٹری کے اندر ایک سیدھ میں یہ سارے کے سارے دروازے جو ہے وہ موجود ہیں. اور اگر ہم اس کی تھوڑی سی بات کر لیں کہ یہاں پہ سروائیونگ کیا ہے, کیا بچا ہے, تو ہم سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اس کے اوپر. یہ دیکھیے یہ اوریجنل آرٹ ورک ہے جو تھوڑا سا بچ گیا, جو بربادی ہوئی تھی اس کے بعد. اور اسی طرح آپ کو کچھ جگہوں پہ اس کے آثار نظر آئیں گے کہ کہیں کہیں جو ہے یہ آرٹ ورک بچا ہوا ہے. باقی جو ہے اس کے اوپر جو آپ کو باقی سفید پینٹ نظر آ رہا ہے وہ بعد میں ہی کروایا گیا ہے. اور اگر آپ اس طرف بھی دیکھ لیں تو یہاں پر بھی کچھ آثار جو ہے وہ بھی باقی ہیں اوریجنل آرٹ ورک کے. اور آرچز بالکل اسی طرح جو ہے وہ کسٹ ہیں اندر سے, یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے جو ہے وہ سیمی سرکلز بنا کے جو ہے وہ آرچ کو جو ہے وہ پورا کیا گیا. اور اسی طرح کی جو ہے وہ ساری آرچز ان سارے دروازوں پہ موجود ہیں. اب اگر ہم ان سائڈ پہ دیکھیں, جو سائڈ پہ جو کمرے ہیں ان کے اوپر ایک ڈفرینٹ اسٹائل کے جو ہے وہ آرچ ہے, وہ سمپل ہے, وہ کسٹ نہیں ہے, اس کے اندر وہ سیمی سرکلز نہیں بنے ہوئے. اور اسی طرح جو ہے وہ اس طرف والی جو دیوار ہے اس کے اوپر تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ آرٹ ورک سروائیونگ ہے. تو آپ جو اندر اس کی جو ڈیزائننگ کی اسکیم ہوئی ہے اس کو آپ تھوڑا بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ باہر سے تھوڑی سی مختلف ہے, کیونکہ یہاں پہ جو پیٹرنز ہیں وہ تھوڑے سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیں اور تھوڑے سے ذرا سمپلسٹک ہیں ان کمپیریزن ٹو جو باہر والی سائڈ کے اوپر ہوا ہوا ہے یا جو اس طرف والی دیواروں کے اوپر جو آرٹ ورک ہوا ہوا ہے. اور اگر ہم اندر دیکھیں اس پلر کے, یہ جو نمائشی پلر ہے, اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا جو ہے اس کا اوریجنل مسالہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. اس طرح کا سکھ دور میں, مغل دور میں یہ مسالہ یوز کیا جاتا تھا, بائنڈنگ مٹیریل جس طرح آج کانکریٹ یا سیمنٹ یوز ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ گارے کے اندر مغلیہ دور میں تو جو ہے وہ چھوٹے کنکر, ڈالیں اور چونا جو ہے وہ ملایا جاتا تھا. یہاں پہ بھی سکھ دور کے اندر بھی اس طرح کا جو ہے وہ یوز کیا جاتا تھا. اس کی تھوڑی بہت جو ہے وہ اسکیم آپ چینج کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر چونا ڈال دیا, دالیں اگر ڈال دی ہیں تو وہ ایک قسم کی ڈال دی یا دوسری قسم کی ڈال دی, تو تھوڑی بہت ویریشن آتی جاتی ہے. لیکن جو ہے اگر ہم دیکھیں تو بیسک اس کی اسکیم جو ہے وہ بالکل ویسی رہتی ہے. اب ہم آگے اس سے آگے والے کمرے میں, اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اس والے سے تھوڑا سا اور چھوٹا ہے. تو جو ایک اور دروازہ جو ہمیں اس سائڈ پہ کونے پہ نظر آیا تھا اس کے آگے بھی ایک اور کمرہ ہے, اور اسی طرح جو ہے اس سائڈ پہ بھی جو ایک اور دروازہ تھا اس کے آگے ایک اور کمرہ آ گیا. تو اب اس والے ہال کے اندر جو ہے وہ صرف 3 دروازے ہیں, اور اس طرف آپ اگر دیکھیں گے تو بڑے کمرے جو ہیں وہ آ گئے ہیں یہاں پر, اور ان کے اوپر جو وہ آرچز کا کام ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ 3 ڈفرینٹ آرچز جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں, جبکہ پہلے والے ہال کے اندر اس طرف دیوار پہ صرف ایک بڑی آرچ بنی ہوئی تھی. اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پھر واپس سے کسٹ آرچ اس کے اندر بنی ہوئی ہے, اور بیچ میں دروازہ ہے, اور سائڈوں پہ جو ہے وہ اسی طرح کی جو ہے وہ چھوٹی کمپیکٹ آرچز ہیں. اور اب اگر اسی طرح ہم اس کے جو آخری ہال میں نکل جائیں تو یہ اب ہم جو ہے ہمیں یہاں پہ نظر آئے گا کہ یہ تھوڑی سی ٹیڑھ میں ہے یہ عمارت, یہ بالکل سیدھی نہیں ہے. تو وہ جو وہاں کے کمرے تھے وہ اس اینگل پہ جو ہے وہ آگے کھلے ہیں, اور اس کے اندر آپ دیکھیں دوبارہ سے جو ہے وہ یہاں پر ہمیں 4 دروازے جو ہے وہ دکھ گئے ہیں, اور پھر جو ہے اس کے کورسپونڈنگ یہاں پر مزید 5 دروازے ہیں. تو وہ جب آپ ٹیڑھ میں جیسے جیسے آگے آتے جاتے ہیں تو تھوڑی سی اس کی سیمیٹری خراب ہے اس بلڈنگ کی, اتنی زیادہ ایکوریٹ نہیں ہے. کچھ دروازے بالکل سیدھ میں ہیں جو سینٹر والے ہیں, لیکن سائڈوں والے جو دروازے ہیں ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہاں پہ کمرے آ جاتے ہیں, کبھی چھوٹا کمرہ کبھی بڑا کمرہ, تو ان کی جو ہے وہ اینگلز چینج ہوتے جاتے ہیں. اس کو ہم بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں باہر سے کہ کیوں اس طریقے سے ہو رہا ہے. تو ہم نے فرنٹ والی سائڈ پہ جب دیکھا تھا تو فرنٹ والی سائڈ پہ ہمیں دکھا تھا کہ وہاں پر بیچ والی جو سینٹرل آرچز ہیں ان کے ساتھ ساتھ سائڈوں پر, دونوں سائڈوں پر 2 آرچز ہیں, لیکن پیچھے والی سائڈ پہ صرف ایک آرچ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والی سائڈ پر اس عمارت کا جو ہے وہ رخ زیادہ بڑا ہے, جبکہ پیچھے والی سائڈ کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی چھوٹی ہے, تھوڑی کمپیکٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ٹیڑھ میں ہونے کی وجہ سے جو ہے
اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا امپرووائز کیا گیا ہے اس کی کنسٹرکشن کو. اور آپ ادھر بھی اگر دیکھیں آرٹ ورک جو ہے یہاں پر اتنا الیبریٹ طریقے سے ریسٹور نہیں کیا گیا جتنا سامنے والی سائڈ پہ, لیکن اگر اوپر والی سائڈ پہ آپ دیکھیں تو کافی حد تک یہاں پر بھی جو ہے وہ ریسٹوریشن کی گئی ہے. اور اسی طرح جو فریسکو کام ہے یہ اسی ریسٹوریشن ایفرٹ کے اندر یہاں پر بنایا گیا تھا جس طرح کے سامنے بنایا گیا تھا. اوریجنل آرٹ ورک جو ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ اب لوز ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. تو یہاں سے آپ اگر کمپیئر کریں سامنے والی سائڈ کو اور اسی طرح جو اس کی ادھر والی سائڈ ہے, اس کی جو سڑک پہ کھلتی ہے سائڈ اور جو اس طرف کھلتی ہے سائڈ, وہاں بھی اسی طرح کھڑکیاں دروازے ہیں. وہ جو کمرے ہم نے اندر دیکھے ہیں ان کی کھڑکیاں جو ہے وہ وہاں پہ کھلتی تھی. تو اس طرح سے یہ بہت ہی زیادہ ہوادار اور روشنی دار جو ہے ایک سسٹم اس کا بنتا ہے اس بلڈنگ کا, اور یہ سارے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے ایک جگہ سے بھی اگر روشنی آ رہی ہے تو وہ پوری اندر تک جو ہے وہ ساری عمارت روشن ہو جاتی تھی صرف سورج کی روشنی کے ساتھ. تو ناظرین اس ٹائم ہم موجود ہیں ان کمروں کے اندر جو کہ مین ہالس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. سو ایک ان میں سے جو کمرہ بالکل فرنٹ پہ آتا ہے وہاں پر جو ہے ریسٹور کیا گیا کافی سارا جو اوریجنل کام تھا وہ. اگر آپ کو دیکھنا چاہیں کہ وہ ڈفرینس کہاں پہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ریسٹورڈ کام ہے, تو اگر آپ اس والے پرٹیکولر پینٹنگ کو دیکھیں تو یہ نیچے بالکل آپ کو نیا نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر آپ کو آثار دکھ رہے ہوں گے کہ جو پرانا یہاں پہ کام ہوا تھا اس کے اوپر یہ جو ہے نیا پینٹ کیا گیا. اور اسی طرح جو ہے اس کی کافی ساری اور دیواروں کے اوپر بھی جو ہے وہ پرانے کام کا ہمیں سوراخ مل جاتا ہے. اب یہ اس کے ساتھ ہی منسلک آگے والا ایک کمرہ ہے جو کہ ایک بڑا کمرہ ہے جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اندر والا ہال چھوٹا ہو گیا تھا, تو یہ اندر بڑا کمرہ موجود ہے. اس کے اندر جو ہے ہمیں کافی حد تک نظر آ رہا ہے جو پرانا پینٹ ہے, اور یہاں پہ اس کمرے کے اندر جو ہے وہ ریسٹوریشن نہیں ہوئی تھی. اور یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی اس کے اوریجنل آرٹ ورک کی اسکیمز ہوئی تھی آرچز کے اوپر, اور آرچز کے اوپر جو سیکشنز بنے ہوئے جو خانے بنے ہوئے ان کے اندر جو اوریجنل آرٹ ورک تھا وہی یہاں پر آج تک موجود ہے. کافی بری حالت میں ہے لیکن یہ اوریجنل کام ہی ہے جو یہاں پہ اندر موجود ہے. تو ناظرین یہ تھی مہاراجہ شیر سنگھ کی بارادری اور ان کی سمادھی. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری بتائی ہوئی کہانی جو کہ ہسٹوریکل ایونٹس اور ہسٹوریکل ریکڈس پر ہی مبنی ہے, لیکن ہمارا انداز کہانی بتانے کا آپ کو پسند آیا ہوگا اور یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو سیکھنے کے لیے بھی کچھ ملا ہوگا اس ایپیسوڈ میں. اگلی بار ہم حاضر ہوں گے آپ کے پاس کسی اور کہانی کے ساتھ, کسی اور عمارت کے ساتھ اور اس سے منسلک شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے, ہمیں اجازت دیجیے اور خدا نگہبان.